آخری کنارے پر تانیہ تار ناول قسط نمبر 21۔ وہ اپنے اندر ہمت مجتمع کرتے ہوئے کھڑی تھی جبکہ اندر شاور کھل گیا تھا۔ یقیناً وہ شاور لے رہا تھا۔ اس نے غصے سے گن بھی پھینک دی۔ کبھی بھی کمرہ صاف نہیں کرے گی۔ وہ اپنے آپ ہی ناراض ہو گئی تھی اور دیوار پر مکے مارنے لگی کہ اس کمرے کا دروازہ کھل جائے، لیکن آج تو حیران ہی ہوئی کہ دروازہ ہی نہ کھلا۔ وہ اتنی محنت مشقت کے باوجود بھی جب وہ باہر نہ نکل سکی تو جلدی سے بیڈ کی جانب بڑھی اور گن اٹھا لی۔ دوسری طرف بہزاد گیلے بال لیے باہر نکلا۔ وہ ٹاول میں تھا۔ اس نے ایک نظر روح کو دیکھا، پھر کمرے کا ویسا ہی حلیہ دیکھا اور ایک لمبا سانس کھینچ کر بال پیشانی سے ہٹاتا کھڑا ہو گیا۔ چلاؤ گولی، لیکن وجہ بتا دینا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور سینے پہ بازو باندھ دیے۔ روح اس کے سینے سے نگاہ چرا گئی۔ اس کے پیکس کافی اٹریکٹیو تھے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے کس کیوں کی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، وہ لاپرواہی سے شانہ جھکا گیا۔ لیکن مجھے نہیں ہے تو مجھے جانے دے یہاں سے اور اپنے اتنے گندے ہونٹوں کو مجھ سے دور رکھے۔ وہ گھٹتی ہوئی بولی اور بہزاد اس کی جانب بڑھنے لگا۔ آپ میری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ وہ رونے والی ہوگی جبکہ بہزاد اس کے قریب آیا اور گن اسے کھینچ لی۔ اتنی ہلکی سی تو تھی کہ گن بھی نہیں سنبھل پا رہی تھی اور وہ سکون سے چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے اس بند کمرے میں جو کہ ساؤنڈ پروف ہے، اگر گولی چلے تو کیا کوئی تمہاری مدد کے لیے آئے گا؟ اس کی جانب دیکھتا وہ بولا جبکہ روح اس کی اس بے باکی سے بیٹھنے پہ پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اس کی نگاہ اس کے وجود پہ پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ خود سے ہی تنگ ہوتی منہ موڑ گئی۔ آپ مجھے نہیں ماریں گے؟ اب میں جانتی ہوں۔ وہ منہ موڑ کے تقریباً نارمل فیل کر رہی تھی، ورنہ اس کی جانب دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ ایسا کہ وہ شاید کھڑا ہو گیا تھا۔ روح کو اپنی پشت پر اس کا اثر محسوس ہو رہا تھا۔ بہزاد نے اس کے بازو کو پکڑ کے موڑا اور روح عین اس کے سامنے آ گئی۔ آپ کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ کیوں تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ اس کا ڈمپل بے ساختہ ابھرا۔ نہیں عجیب آدمی ہے آپ، دور رہیں مجھ سے اور جانے دیں مجھے۔ اس نے اسے دور دھکیلا اور اس سے دور جا کے کھڑی ہو گئی۔ سب سے پہلے انسانوں کی طرح سارا کباڑہ سمیٹو۔ وہ گن سے اسے سارا کباڑہ اٹھانے کا کہنے لگا جبکہ روح نے نفی میں سر ہلایا اور بہزاد نے اس کے پیٹ کا نشانہ بنایا اور وہ سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی جیسے اسے یقین ہو اب وہ اسے مار ہی نہیں سکتا۔ بہزاد البتہ اپنا نشانہ نیچے لے جانے لگا۔ وہ اکڑ کے کھڑی رہی جبکہ بہزاد نے ایک دم شوٹ کیا اور روح دونوں ٹانگوں کو جوڑ گئی کیونکہ گولی روح کی ٹانگوں کے بیچ سے نکلتے دراز میں جا کے لگی تھی۔ وہ اس کا کھول گیا تھا جبکہ بہزاد نے گن پر پھونک ماری۔ اگر ذرا سا اوپر ہوتا تو کافی اچھا نشانہ بن جاتا۔ وہ معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگا۔ روح آنکھیں پلائے تھوک حلق میں اتار گئی جبکہ بہزاد نے اسے فوراً وہ سب کباڑہ صاف کرنے کے لیے کہا اور روح ڈرتے ڈرتے نیچے بیٹھی اور ٹشو اٹھانے لگی جبکہ اسے الگ سے رونا آ رہا تھا۔ اس نے روتے روتے سارا کمرہ صاف کیا۔ تب تک بہزاد بھی تیار ہو چکا تھا۔ وہ ریڈی تھا، اس کی جانب بار بار دیکھ رہا تھا جو سوں سوں کرتی پورے کمرے میں چیزیں پٹک رہی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے الجھے بکھرے بال اس کی کمر پر ناچ رہے تھے۔ رف سی کھلی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی جبکہ رونے کے باعث بس آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ تھک کر بیٹھ گئی اور اپنا انہیلر ڈھونڈنے لگی۔ بلا کی نزاکت تھی، ذرا سا کمرہ کے صاف کیا سانسیں مشکل ہو گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس کے پاس آ گیا، اس کا گال تھپتھپایا مگر وہ تو ہری مرچ بنی ہوئی تھی۔ چٹکی سے اس کا ہاتھ دور کیا اور گھور کر دیکھنے لگی۔ غصہ نہیں ہو؟ بتاؤ کیا چاہیے؟ تمہیں کیوں تپ رہی ہو اتنا؟ وہ آہستگی سے بولا۔ موبائل۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بہزاد نے ایک گہرا سانس کھینچا اور اس کے ہاتھ میں موبائل رکھ دیا۔ روح نے پہلے اپنا موبائل غور سے دیکھا اور پھر سر جھٹک دیا اور وہ مزید سوال کرنے لگا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کہاں؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ آپ سے دور؟ آپ کس منحوس گھر سے دور؟ جب سے یہاں آئی ہوں تب سے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے بس، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، ان باتوں کی ضد نہ کرنا جو کہ میں نہ مانوں۔ سکون سے یہاں رہو، یہاں بہت کچھ ہے جس سے تم انجوائے کر سکتی ہو۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا بال سے ہلا گیا۔ ایک تو آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، دوسرا آپ ہوتے ہوئے نہ مجھے قید کرنے والے پر بیٹھ کھڑی ہوگی تاکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ بہزاد نے پھر اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ بار بار کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا تو ہے پیار کرتا ہوں تم سے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ یہ کون سا طریقہ پیار کرنے کا؟ پیار کرتا ہوں تم سے، وہ اس کی نقل اتارنے لگی۔ اتنا اکڑ کے کون پیار کرتا ہے؟ آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ حقیقت آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ میں آپ کو آبزرو کرنے آئی ہوں اور تبھی اب آپ نے مجھے قید کر لیا تو کبوتر آیا میرے ہاتھوں پہ، مجھے تو کچھ بھی آپ کے بارے میں پتہ نہ لگا، تو اب جانے دے مجھے۔ وہ سینے پر بازو باندھ کے بولی جبکہ بہزاد نے آنکھوں کو دلکش جنبش تھی اور لبوں کی مسکان کو روکا۔
इसी हिसाब किताब से तो तुम्हारी सज़ा बहुत सख्त तरीन होनी चाहिए कि तुम बेज़ादरी शाह की रेकी करने आई थी। तो सज़ा की मुस्तहिक बन गई हो तुम तो। सज़ा सज़ा कैसी? जब मैंने जुर्म ही नहीं किया और आपने तो एक्स्ट्रा ही वसूल कर लिया मुझसे। वो घूरने लगी जबकि बेज़ाद बेसाख्ता हंस पड़ा। रोज़ के हंसने पर हैरानगी से उसे देखने लगी और वो भी अपनी हंसी फ़ौरन समेट गया। इतने भी बुरे नहीं है, अगर अपने एकड़ से बाहर निकल आए तो वो आंखें सुकेड़ के बोली जबकि बेज़ाद ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो सज़ा सुनो, सज़ा ये है कि इस घर तो क्या इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती तुम। और अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़ के इसी बिस्तर पर डाल दूंगा क्योंकि तुम मुझे यहीं चाहिए हो। ठीक है, अब अच्छे बच्चों की तरह नीचे उतरो और खाना खाने चलो। रू दांत पीस को उसे देख रही थी। काफ़ी मेरे कुल चैल ही रहती हूँ बट इट्स ओके एज यू विश। वो उसे ज़बरदस्ती नीचे की सीट के प्लेन वॉल पर पुश कर गया और दरवाज़ा खुल गया तो वो दोनों बाहर आ गए। रोको तो ये एक मिस्ट्री। दरवाज़ा बहुत बुरा लगा था कि दरवाज़ा उसे तो नहीं खुलता था और बेसात मालूम नहीं कैसे खोल लेता था। उसे ज़बरदस्ती अपना बाजू छुड़ाया और जाके टेबल पर बैठ गई। बेसात भी बैठ गए जबकि महरोज़ और बलवशा भी खाना खाने आ गए। बलवशा ने रूह को देखा और उसकी खुशकिस्मती पेश करने लगी। अपने निगाह चुरा कर उसने खाने पर फोकस किया जबकि महरोज़ तो बार बार रूह को छेड़ रहा था और रूह ने चम्मच खींच कर मारी। तोड़ दी मेरा हाथ जाए लड़की, वो धाड़ा। बेसात ने संजीदगी से दोनों को देखा। तुम मुझे ना करो, उसने मेरे हाथ में चम्मच मारी। और ये जो मुझे छेड़ा बार बार बैठे हुए आंखें घुमाई जा रहा है। वो भी गुस्से से बोली। बेजार ने दोनों को ही जवाब न दिया और फ़ोन की बेल पर खड़ा हो गया जबकि रूह ने बेजात के खाने में नमक उठा के उलट दिया और हाथ झाड़ के मदद से पलवशा को देखने लगी जबकि महरोज भी आईब्रो झुकाकर उसे ही देख रहा था। ये क्या किया तुमने? पलवशा ने ज़रा खफगी से कहा। वो यही डिज़र्व करते हैं और डरती थोड़ी ना हूँ मैं उनसे। वो सर चढ़ के खाने लगी तभी बेजात भी आ गया और फ़ोन पे कुछ देखते हुए उसने चम्मच लगाया और बिना तासुर के खाने लगा जबकि वो तीनों से ही चम्मच पे चम्मच बढ़ता देख रहे थे। वो जो मोबाइल में मसरूफ़ था ये खाना खा रहा था और उनके बिछाने पर तेवड़ी सी चढ़ी। पहले तो वो दफ़ा करके अपना खाना खाने लगी और फिर गुस्से से प्लेट खींच रही। महसूस नहीं हो रहा इसमें नमक तेज़ है। वो बढ़ गई तो डरा क्यों जब खाने नहीं देना था। वो सख्ती से बोला, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। रोने का जबकि बेसात को मालूम नहीं कि इस बात का बेसाख्ता ही गुस्सा चढ़ गया था। उसी टेबल पे मुक्का मारा और छुरी उठा के रूह की गर्दन पर रख दी। बताओ कहाँ जाना है तुमने? हाँ, कहाँ जाना है? काम संभालूं या तुम्हें? यहाँ से निकली तो सीधा ऊपर अपने बाप के पास जाओगी। मैं आइंदा न सुनूँ ये सब, समझी? खाना खाना है तो खाओ और अंदर चली जाओ। उसने काफ़ी बरहमी से कहा था। पलवशा ने रूह ने एक नज़र सामने बैठे महरोज पलवशा को देखा। आंखों में पानी लिए वो हलक में आंसू उतार के वहाँ से उठकर चली गई जबकि बेजार ने सर थाम लिया। क्या हुआ तुम्हें? क्यों डांट रहे हो उसे? महरोज ने संजीदगी से पूछा और बेजार ने अपना मोबाइल उसके सामने फेंक दिया जिसमें धमाकों की वीडियोस थी। महरोज एकदम सिर छोड़ के वो खड़ा हुआ। लेकिन ये सब तो हमने कंट्रोल कर लिया था। वो खुद तंग था। परोशा खाना छोड़े दोनों को देख रही थी। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। वो टेबल पर दो मुक्के मार के खड़ा हो गया। महरोज सर थाम गया। उनका सारा प्लान कैसे फेल हो सकता है? वो बेतवजगी का शिकार हो ही नहीं सकते थे। दूसरी तरफ मोबाइल कान की कॉल आने लगी जिसको बेजात ने उठा लिया और वो बाहर निकल गया जबकि महरोज भी उसके पीछे निकला था। पर वर्षा कुछ अजीब सा लगा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था उसने बेजात को। किसी बात को लेकर यकीन ही नहीं था। वो तो दूसरों को अफसोस में डाल दे। वो विंडो से झांकने लगी। वो महरोज को कुछ कह रहा था। दोनों के चेहरों पर परेशानी तो फिर दोनों ही बाहर निकल गए जबकि उनके पीछे कई गार्ड्स भी निकले थे। वो सर्द नज़रों से सामने बैठे शख्स को देख रहा था जो पागलों की तरह हंस रहा था। देखो देखो कैसे रोने की आवाज़ें आ रही हैं। ये सारे छोटे छोटे बच्चे और ये औरतें होती ही चूंटी की तरह मसल देने के लिए हैं। अब इन फौजियों को पता चलेगा हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम है। वो बोला और बेसात को देखने लगा। वो मामूली सा मुस्कुराया। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं था अजमल साहब। अरे जाने दो। देखो कैसे तड़प रहे हैं। तुम बस ये आवाज़ इंजॉय करो। खैर आप मुझे किसी से मिलाने वाले थे। उसने लापरवाही का इजहार किया। हाँ ना, मिलवाना है तुम्हें। लो आगे। अजमल कादरी दहशतगर्दी की तंजीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। इस वक्त बेजाद उसके साथ ही था और उसके साथ कुछ अरसे से काम कर रहा था। कर्नल ज़िया को अंदर दाखिल होते देख उसे ना हैरानगी हुई ना ही कोई और जज्बा उसके चेहरे पर था। अलबत्ता ज़िया उसे देखकर कुछ झिझक का शिकार हुआ था। मालूम नहीं क्यों नहीं, जबकि वो जानता था आज वो बेजाद से मिलने वाला है। अजमल ने उसे पहले ही इतला दे दी थी। बेजाद उसे खामोशी से देखता रहा। ये हमारे मुर्शद ईरानी पुश्त पहना ना हो
تو ہم آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ اجمل بولا تو بہزاد مسکرا دیا۔ ضیا خاموشی سے اس کے ایکشن دیکھنے لگا۔ بہزاد ابھی کچھ نہیں بولا تھا۔ یہ میرا بچہ میرا جان بہزاد ہے، تو میں کہا تھا نا شیر کی نگاہ رکھتا ہے اور آج تک کسی میدان میں نہیں آ رہا۔ اجمل نے بہزاد کا شانہ تھپتھپایا اور بتایا ضیا کو۔ ضیا سر ہلا گیا۔ تم؟ ضیا کچھ بولتا کہ بہزاد نے آگے بڑھ کے ہاتھ ملایا اور ضیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، وہ بولا۔ لہجہ بے حد نارمل تھا، نوازی کی شناسائی تھی، نہ ہی کوئی اور بات۔ مجھے بھی تمہیں دوبارہ دیکھ کر اچھا لگا، بہزاد نے سر ہلایا۔ دوبارہ؟ اجمل نے شراب پیتے ہوئے سر ہلایا۔ کچھ نہیں، اب جب ہم اکٹھے کام کرنے والے ہیں تو ایک کام سب سے پہلے تمہیں میرا کرنا ہوگا، جس کی بنا پہ مجھے تم پر یقین ہے، اور بولا اور بہزاد کی آنکھوں میں شاطر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ شرط تو میں نے کبھی اپنی باپ کی بھی نہیں مانی، آپ ہوتے کون مجھے شرط پلانے والے؟ سنجیدگی سے جواب دیا تھا اس نے۔ اجمل دل کھول کر ہنسا۔ اس کی یہی ادائیں میرے دل کو لگتی ہیں، ذرا جو کسی کا اثر لے لے یہ۔ اجمل خوش ہوا اور ضیا کی طرف دیکھا۔ صرف کام کہو، باتیں نہ بناؤ، وہ سنجیدگی سے بولا، اور ضیا نے سر ہلایا۔ اس نے ایک تصویر الٹی کر کے رکھ دی اور بہزاد کو دیکھنے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے اس کی لاش میرے آفس میں پہنچا دو، وہ بولا، جبکہ بہزاد نے آگے بڑھ کر تصویر اٹھائی۔ تصویر پلٹی، شجر عباس کی تصویر تھی۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے بھی کوئی شناسائی نہیں ہوتی، اور اس نے تصویر کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور ضیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ میری سوچ سے بھی زیادہ معمولی کام تھا۔ وہ شانے جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی، وہ اجمل کو کہتا نکل گیا، جبکہ اجمل پیچھے سے سر ہلانے لگا۔ ضیا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اگر لاش تمہارے آفس تک نہ آئے تو کہنا اجمل، لونڈے میں دم نہیں تھا، سیر و خون بڑھا دیتا ہے میرا، وہ بولا تو ضیا مسکرایا۔ اتنی بھی جلدی کیا اجمل صاحب، تعریف اکٹھے کریں گے، ذرا امتحان میں لڑکے کو کامیاب ہونے دیں۔ ویسے تمہارے ساتھ کیوں کام کرتا ہے؟ مان لیتا تھا پہلے سے، پھر اس کے اندر کا جنون مجھے اچھا لگنے لگا، اور اسے میرا کام بس مل بیٹھ کے۔ اجمل مسکرایا تو ضیا نے سر ہلایا۔ بہزاد پر یقین کر لینا اتنا آسان نہیں تھا فی الحال اس کے لیے۔ اپنی اسٹڈی سے نکلا تو آج معلوم نہیں کیوں اس نے اپنی اسٹڈی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ پروشا کو عجیب لگ رہا تھا سب، تبھی وہ اسے چھپ کر نوٹ کر رہی تھی۔ وہ اسٹڈی میں آ گئی۔ وہاں ایک تصویر تھی جو کہ پھٹی ہوئی تھی اور اسے ٹیپ سے جوڑا تھا۔ وہ اس وقت کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن جاننے کی کوشش ہو رہی تھی، خواہش ہو رہی تھی کہ ایسا کیا کام تھا جو کر رہا تھا، کیونکہ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ نہیں تھا، اور جو دنیا سمجھتی تھی وہ بھی نہیں تھا۔ پھر کیا معاملہ تھا؟ اس نے تصویر الٹی اور دل تھام گئی۔ شجر کی تصویر پر ریڈ پین سے کل لکھا تھا۔ پروشا کی جان قدموں سے نکلی تھی۔ یہ تو کافی پرانی دشمنی تھی۔ آج تک اسے بہزاد کے پاس شجر عباس کے متعلق کچھ نہیں دکھا تھا، لیکن آج دیکھ کر اس کے اندر فکر سی سما گئی، اور تصویر وہیں پھینک کر وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ بہزاد نے پلٹ کر دیکھا۔ سنجیدگی سے پلوشا کمرے کے دروازے کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد وہ اپنی ہری مرچ کے پاس آ گیا، جو کہ 100% ناراض تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو پینک ہونے سے نہیں روک پایا تھا، لیکن اس وقت اس نے کوشش کی کہ وہ نارمل ہو جائے۔ اور وہ کمرے میں آیا۔ وہ بستر میں تھی، منہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ بہزاد نے دروازہ بند کیا اور اس کے نزدیک آ گیا۔ اٹھو، تمہیں باہر لے چلتا ہوں۔ اس نے اس کے چہرے پر سے کمبل کھینچا، رو رو کے آنکھیں سجا لی تھی۔ اسے ناک الگ سرخ ہو رہا تھا۔ تم بہت تنگ کرتی ہو، بچی ہو گئی ہو، بن گئی ہو۔ وہ سر تھوا تھا، پیشانی پر بل ڈالنے لگا۔ میری زندگی میں صرف ڈانٹ کھانے لکھا ہے، آپ نے بھی ڈانٹ لیا، کیا فرق پڑ گیا؟ اب مجھے کیوں باہر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ وہ اکھڑ کر بولی۔ چیز کھاؤ گی؟ وٹ؟ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، وہ بڑکی۔ مجھے لگا تم خوش ہو جاؤ گی۔ انرومانٹک۔ محبت کرنے والے نہ ڈانٹتے ایسے نہ مناتے ایسے ہیں۔ اوہ، رو کو تو بہت کچھ بات ہے، تو شادی سے پہلے رومانٹک ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ دیکھو میری بے حیائی تو تم دیکھ ہی چکی ہو، تو حکم کرو تمہاری جان نہ نکال دوں تو کہنا۔ شٹ اپ۔ وہ لال سرخ ہو گئی۔ بہزاد کمبلوں پر ہی لیٹ گیا۔ مجھے جانے دے۔ انہوں نے پھر سے کوشش کی۔ نیور ایور، وہ آنکھیں بند کرتا بولا۔ پلیز، وہ منت کرنے لگی۔ نو، وہ پھر بولا تھا۔ دل تو کرتا آپ کی گردن دبا دو، دنیا پر بوجھ ہیں آپ، روح نے دانت پیس لیے تھے۔ چلو میں کچھ تو کرتا ہوں، اصل مفت کی روٹیاں تو تم توڑ رہی ہو۔ وہ گردن اٹھا کر بولا۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تو نکال دے مجھے یہاں سے۔ نہیں توڑوں گی آپ کی مفت کی روٹیاں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ بہزاد نے باقاعدہ تکیہ رکھا اور اس پر کونی رکھ کر چہرہ تیلی پہ سجائے سہل طریقے سے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے نگاہ نہ پھیری، روح ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ چڑ گئی، لیکن بہزاد نے پلکیں نہ جھکائیں۔